نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے، درود پاک اور استغفار کو اپناتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب آج کا جو ولاگ ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ میں کوئی خاص روٹین شیئر نہیں کر رہی یا کچھ ایکسٹرا مطلب کسی چیز کا ولاگ نہیں ہے۔ یہ ولاگ ہے آپ کا اور میرا، اور یہ وہ پل ہیں، یہ وہ 20 دن ہیں جو کہ میں نے اپنے امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے۔ ہم گھومے پھرے، ہم نے کھایا پیا، اس میں ہم نے کسی کام کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا، اور ہر چیز جو ہے نا وہ بے وقت بے ترتیب اور بہت ہی خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ تو اس 20 دنوں کی میں نے ولاگنگ تو مطلب کی، لیکن شوٹ کر رہی تھی پر ولاگس میں اپلوڈ نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ان کے آنے سے پہلے نا میں نے 15-20 ویڈیوز بنا کر اور جو ہے نا شیڈیول کر دی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں اور میں بھی اپنی روٹین پر واپس آ گئی ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ کچھ ایسا ولاگ بنایا جائے جس میں آپ لوگوں کے ساتھ 20 دن کی وہ خوبصورت حسین پل جو ہیں مختلف یادوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ بہنیں اکٹھی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے جب بہنیں اکٹھی ہوں اور کھٹی میٹھی چیزیں نہ ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو بس جناب ہماری بہن آئی ہوئی تھی کراچی سے، انہیں بہت زیادہ شوق تھا لاوا شک کھانے کا، جو کہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ تو بس وہ روز لاوا شک کی پٹیاں منگواتی، انار چلی ملی پتہ نہیں کیا کیا منگواتی، خود بھی کھاتی اور ہمیں بھی کھلاتی۔ روز کی روٹین تھی، روزانہ دن میں ہم جو ہے نا اچھا بناتے، کبھی باہر سے منگوا لیتے تھے اور کبھی رات میں پھر چائے یا کافی، جو کہ آپ لوگ ولاگ میں دیکھیں گے۔ اچھا یہ وہ کھانا تھا جو کریمی پاستا میں نے بنایا تھا اپنی بہن کے لیے، اور چکن کا ساگ بنایا تھا امی ابو کے لیے جس دن وہ آ رہے تھے۔ تو یہ اس دن کا ولاگ تھا۔ تو بس جناب یہ جو ہے نا یہ جو دن ہوتے ہیں نا 20، میں کہتی ہوں پورے سال کے سب سے حسین اور خوبصورت دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں اپنی زندگی کو جو نا محسوس کرتی ہوں، اپنی زندگی کو جی رہی ہوں۔ نارملی روٹین چل رہی ہوتی ہے، ولاگس بنا رہی ہوتی ہوں، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے میں اس روٹین سے بہت حد تک جو ہے نا اکتا گئی ہوتی ہوں۔ لیکن جب پھر میرے امی ابو کا بہن بھائی کراچی سے آتے ہیں نا تو میری زندگی میں ایک الگ سا ٹوسٹ آ جاتا ہے، ایک الگ سی خوشی مزہ سکون مل رہا ہوتا ہے۔ ہاں ایک بے چینی تو ہو رہی ہوتی ہے، مطلب کہ ایک روٹین ہوتی ہے اس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک الگ روٹین ہوتی ہے، صبح بے ترتیب اٹھنا آرام سے اور جب دل ہوا کھا لینا، نہ کوئی ڈائٹ نہ کوئی روک ٹوک۔ تو یہ جو ایک مہینہ ہے عموماً 10 دن ہی امی لوگ لگا کے جاتے ہیں، تو اس دفعہ یہ تھا کہ تھوڑا ایکسٹرا دن ہو گئے تھے ان کے 20 دن، تو بہت ہی مزہ آیا۔ جب وہ لوگ گئے نا تو یقین کریں میں اتنی کوئی اپسیٹ تھی نا کہ بس 2-3 دن تو میرے روتے ہوئے گزرے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، نہ مجھے کھانے کا مزہ آ رہا ہے نہ مجھے پینے کا مزہ آ رہا ہے، اور بس زندگی ایسے ہی ہو گئی ہے۔ تو میں یہ کہ اچھا جو میری بہنیں ہیں نا جو میری طرح اپنے ماں باپ سے دور رہتی ہیں، یا 1 سال بعد ان کے ماں باپ ان سے ملنے آتے ہیں یا پھر وہ ملنے جاتی ہیں، تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کی زندگی مطلب محسوس کر سکتے ہیں مجھے یا نہیں، کیا چینجز ہے آپ کی زندگی میں آتی ہیں جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے؟ لگتا ہے نا کہ زندگی بدل گئی ہو، وہی خوبصورت کنوار پن والے جو ہم مطلب شادی سے پہلے جو دن تھے وہی واپس آ گئے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا، محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب ویسے ہی خوشیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں تو بس پھر وہی بجھے سے دل خفا سی دن اور راتیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو بس یار یہ تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے، لیکن اس دفعہ میں نے پکا ارادہ بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے سارے کے سارے پل جو ہے نا میں چھوٹے کلپس کی صورت میں شیئر کروں گی۔ ظاہر ہے پھر ولاگنگ تو اتنی خاص میں کر نہیں رہی ہوتی، بندوں کے ساتھ مصروف ہوتی ہوں، بیچ میں 1-2 شادیاں بھی آ گئی تھیں، وہ بھی ہم نے جو ہے نا نپٹائیں۔ تو بس دن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گزرے، لیکن یہ ہے کہ جن کے ماں باپ دور رہتے ہیں نا، اور جو کہ مسافر ہوتی ہیں ہماری طرح، اب تو ماشاءاللہ وہ بات نہیں ہے مسافری کی، اب الحمدللہ اپنے گھر ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک کمی ہے زندگی میں کہ ماں باپ کاش ہمارے نزدیک ہوتے تو ہم بھی جاتے ماں باپ کے گھر، ہفتے میں 1 دن لگانے جاتے۔ جب ہمارے آس پڑوس کے گھر میں کوئی بہویں بہنیں جا رہی ہوتی ہیں نا ماؤں کے گھر، تو میں اور میرے بچے اس چیز کو بہت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش میری ماں بھی نزدیک ہوتی ہے، ہم بھی جاتے ان کے گھر 1 دن لگاتے، کیونکہ ہم بھی سالوں کہیں جاتے نہیں ہیں نا، اور ہمارے گھر وہ لوگ نہیں آتے تو ہم بور ہو جاتے ہیں اس روٹین سے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے نا تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ میری کون سی ایسی سبسکرائبرز ہیں میری بہنیں جو کہ مسافر ہیں، ان کے ماں باپ ان سے دور ہیں اور ماں باپ سے بے حد محبت بھی کرتی ہیں،
لیکن وہی بات ہے کہ بس نصیب کی بات ہے کہ ہم ان سے تھوڑے دور ہیں، اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہوگی تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ تو بس جناب رات کا وقت ہوتا تو ہم لوگ ہیٹر لگا دیتے تھے، گرم گرم رضائیاں لپیٹ کے بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھاتے تھے مونگ پھلی کھانے کا ایک الگ مزہ تھا، اپنی گپ شپ لگاتے، رات کو 2:30 بجے تک ہم کامن میں بیٹھے رہتے ہیٹر لگا کے۔ اب جب امی لوگ چلے گئے نا تو یہی کامن بیگانہ لگ رہا ہوتا ہے، یہی کمرے خالی خالی لگ رہے ہوتے ہیں، زندگی بے مول اور بلا وجہ بستر، یہاں تک کہ سوتے وقت تک بھی ہم لوگ چاکلیٹس اور الٹی سیدھی چیزیں کھاتے رہتے تھے، بس یہی ہمیں مزہ آتا تھا۔ کبھی رات کو جو ہے نا میں حلوہ بنا لیتی تھی، یہ میں نے مکھنڈی حلوہ گڑ میں بنایا تھا، تو بہت ہی مزے کا حلوہ بنایا تھا۔ اور بس اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی یادیں جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے سیو کی، تاکہ میری جو پیاری بہنیں ہیں جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کہتی ہیں کہ آپ بھی اپنی ڈیلی لائف ضرور شیئر کیا کریں، ہاں میں آپ کی ولاگ کا بہت انتظار رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو میری بہنیں جو ہے نا وہ سیونگ ولاگس پسند کر رہی ہیں، تو بالکل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی رمضان سے پہلے بہت ہی زبردست سے سیونگ ولاگس میں آپ کے لیے بناؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں نا کہ میں آپ لوگ کو یہ کہوں کہ دیکھیں اب جنوری شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ میرے خیال سے 9-10 جنوری ہے، تو اب کیا ہے کہ آپ نے نا ابھی سے سیونگ تھوڑا ہاتھ اپنا گھر کے معاملے میں تھوڑا کھینچ لیں، یہ نہیں کہ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اب عید آ رہی ہے تو عید کی شاپنگ کر لیں، نہیں، جو گھر میں ہے نیا پرانا ایک آدھ جوڑا لے کے بچوں کا اپنے وقت کو گزاریں، اگر آپ کے حالات تنگ ہیں تو۔ دوسری بات، آپ نے رمضان کی اگر چاہتے ہیں نا کہ گھر میں کھانا پینا ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، تو آپ نے ابھی سے اپنے جو کوشش بنتی ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے جو اخراجات ہوتے ہیں انہیں تھوڑا کھینچ لیں، اپنے ہاتھ میں کنٹرول لیں اپنے اخراجات کا، تاکہ رمضان آنے یعنی اس جنوری کا اگر ہم تھوڑا خرچہ کھینچ کے چلائیں گے نا تو اگلے مہینے 19 کو 17 کو روزہ کہہ رہے ہیں نا، تو آپ اگلے مہینے جب فیبرری میں راشن ڈلوائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ پیسے ایکسٹرا ہوں گے تو آپ ایکسٹرا راشن جو ہے نا، رمضان میں آئل زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، شربت بن رہے ہوتے ہیں، چینی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ 2 3 4 چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ رمضان میں جو ہے نا یوز ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ ایزیلی جو ہے نا رمضان کا مہینہ گزار لیں گی اگر آپ اس مہینے میں تھوڑی سیونگ کر لیں گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم جتنی بھی سیونگ کرتے ہیں پورا سال تو کہیں نہ کوئی مسئلہ پریشانی آتی ہے اور سیونگز جو ہے نا وہ ہماری لگ جاتی ہیں، تو آپ نے جو ہے نا اسی مہینے اپنی ساری یہ جو 15 20 دن 30 دن ایکسٹرا پڑے ہیں ابھی رمضان میں، تو آپ انہیں ابھی سے ہی کھینچ لیں اپنے خرچوں کو، معتدل طریقے سے چلیں گی تو پھر رمضان جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کا خوبصورت گزرے گا۔ اور دوسری بات، جو میری پیاری پیاری بہنیں ہیں جو استغفار اور درود پاک کی ویڈیو کو بہت پسند کر رہی ہیں، تو آپ کا دل سے شکریہ میری پیاری بہنوں، یہ خاص وہ ویڈیوز ہیں جو میں بنانی شروع کی اور آپ لوگوں نے اتنا سراہا کہ الحمدللہ میری ہر ویڈیو وائرل گئی ہے، تو میں آپ لوگوں کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ ساتھ جو بہنیں پریشان ہیں، جو بہت مشکل میں ہیں، پریشانیاں ہیں، دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، تو یقین کریں آپ سب کے لیے میں بے حد دعائیں کرتی ہوں، بے حد دعائیں۔ جب میرے ہاتھ اللہ سے دعا کے لیے اٹھتے ہیں نا تو میں پہلے اللہ سے یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ میری یوٹیوب کی جو بہنیں ہیں جو مجھے دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، جو نہیں بھی دیکھتی ہیں، ان سب کے مسئلوں کو حل فرماؤ، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آؤ۔ یقین کریں جب میں آپ لوگ کے مسئلے سنتی ہوں نا تو میں اپنی زندگی کی مشکل اور پریشانیوں کو بالکل ناچیز سمجھنے شروع ہو جاتی ہوں، جو میری بہنیں اتنی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے میری پیاری بہنوں، اور اس پیارے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی تنگی سے بچائے، ہم سب کے گھروں میں رزق ہو، برکتیں ہوں، نعمتیں ہوں، اللہ کا شکر ہو، اور ماشاءاللہ استغفار اور درود پاک کا اہتمام ہو۔ اور آپ کوشش کریں کہ ابھی سے رمضان پریپ میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا، پہلی چیز وہ آپ کی ایڈ ہونی چاہیے درود پاک کے یار اتنے فضائل ہیں نا کہ میں آپ کو بتاؤں نا تو یہ ولاگ تو ختم ہو جائے، زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن فضائل ختم نہ ہو۔ یہ ہے پیارا سا خوبصورت سا گھر جہاں ہم گئے تھے، جہاں ہم ایز اے مہمان ایک دن رہے، ہری پور میں، بہت ہی خوبصورت تھا ہری پور، اور ان کا گھر بھی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تھا، یہاں کی ان لکڑیوں پہ پکا رہے تھے یار، اتنا پیارا ان کا گھر تھا، گیس نہیں تھی، وہ اللہ کا اتنا شکر کوئی ادا کر رہے تھے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا خوبصورت ان کا گھر، پر وہی بات گیس نہیں، اس علاقے میں ہی گیس نہیں تھی، اور وہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہوئے لکڑیاں جلا جلا کے کھانا بنا رہی تھی، اتنی محبت سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، انہوں نے ہمیں اتنی محبت دی، یقین کریں ہم ان کے گھر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تھے تو وہ غریب لوگ لیکن محبت
اور شکر گزاری دیکھ کے نا انہیں یقین کریں آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے انسان کے کہ اتنے شکر گزار لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. اللہ نے ہمیں ہر نعمت دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنے برے حالات کو گن گن کے جو ہے نا ناشکری کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو ہوتے ہیں جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے اندر جو ہے نا اپنی زندگی میں اعتدال لانا، درود پاک اور استغفار کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ بے مول ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم درود پاک کا اہتمام کریں گے تو یقین کریں اس سے میرے اللہ کو یا رسول کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اس سے جو فائدہ ملنا ہے نا وہ ہمیں ملنا ہے. تو چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت اس خوبصورت سی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر ولاگ پسند آیا ہو تو میری اس 20 دن کی چھوٹی چھوٹی محنت کو سبسکرائب کر کے ضرور سرائیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور کمنٹ بتائیے گا مجھے کہ میری کون کون سی بہنیں ہیں جو مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہی ہیں، اور دوسری بات وہ مسافر ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.